آپ جانتے ہیں کہ یہ کون شخصیت ہے؟ یہ وہ شخصیت ہے جسے پاکستان آمد پر غیر معمولی پروٹوکول دیا گیا۔ ایئرپورٹ پر خود صدر پاکستان آصف علی زرداری استقبال کے لیے موجود تھے اور ایوان صدر میں ان کے اعزاز میں عشائیہ، جس میں آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف بھی شریک تھے، اور اگلے ہی دن وزیر اعظم کی جانب سے خصوصی ناشتے کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ تو یہ سب کسی عام مہمان کے لیے نہیں تھا، یہ شخصیت ہے پرنس رحیم الحسینی، جو اسماعیلی کمیونٹی کے 50ویں امام ہیں اور 5ویں آغا خان ہیں۔ وہ پاکستان کے 5 روزہ دورے پر آئے ہیں اور بطور آغا خان یہ ان کا پہلا سرکاری دورہ ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ پاکستان آتے رہے ہیں، لیکن اس مرتبہ ان کی حیثیت ایک روحانی پیشوا کی ہے۔ ان کے دورے کا ایک بڑا حصہ گلگت بلتستان اور چترال میں گزارا جائے گا، کیونکہ ان علاقوں میں اسماعیلی کمیونٹی کی بہت بڑی تعداد آباد ہے اور ملک بھر سے اسماعیلی افراد اپنے امام کے دیدار کے لیے ان علاقوں کا رخ بھی کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے لیے یہ زندگی میں ایک بار ملنے والا موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنی روحانی پیشوا کو ڈائریکٹلی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ The question is that آخر آغا خان ہیں کون اور ان کی حیثیت اتنی اہم کیوں ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پھر تاریخ میں جانا ہوگا۔ اسماعیلی دراصل اہل تشیع کا ایک فرقہ ہے اور دنیا میں شیعہ مسلمانوں کی 2 بڑی شاخیں ہیں۔ ایک اثنا عشریہ جو ایران، عراق، پاکستان اور شام میں بڑی تعداد میں موجود ہے اور 12 اماموں پر یقین رکھتے ہیں، اور دوسری شاخ جو ہے وہ اسماعیلی کہلاتی ہے۔ اور اسماعیلیوں کے اندر بھی ایک اہم شاخ ہے، اسے کہتے ہیں نظاری، اور یہی وہ گروہ ہے جسے عام طور پر آغا خانی کہا جاتا ہے۔ ان کے امام وہی ہوتے ہیں جنہیں آغا خان کہا جاتا ہے، اور یہ فرقہ اس وقت وجود میں آیا جب امام جعفر صادق کا ان کا انتقال ہوا، اور اس وقت امامت کے مسئلے پر اختلاف پیدا ہوا۔ ایک گروہ کا ماننا یہ تھا کہ امام جعفر صادق کے بڑے بیٹے اسماعیل بن جعفر امامت کے اصل حقدار تھے، جبکہ دوسرے گروہ نے امام موسیٰ کاظم کو امام بنا لیا۔ جو لوگ امام موسیٰ کاظم کے پیروکار بنے وہ اثنا عشریہ کہلائے، اور جو اسماعیل بن جعفر کے ماننے والے تھے وہ اسماعیلی بن گئے۔ تو اسماعیلی عقیدے کے مطابق امام کا جو سلسلہ ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، بلکہ ہر دور میں ایک زندہ امام موجود ہوتا ہے جو رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان کے امام موجود ہیں اور وہی آغا خان کہلاتے ہیں۔ تو اب آغا خان کا مائنڈ میں آ رہا ہوگا کہ لقب کہاں سے آیا۔ یہ بھی ایک بڑی دلچسپ تاریخی کہانی ہے۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں ایران میں فاتح علی شاہ کی حکومت تھی۔ اس زمانے میں اسماعیلیوں کے 45ویں امام کو قتل کر دیا گیا تھا، اور ان کے بیٹے حسن علی شاہ جو اس وقت کم عمر تھے اپنے والدہ کے ساتھ شاہی ایران کے پاس انصاف کے لیے گئے۔ بادشاہ نے نہ صرف انصاف فراہم کیا بلکہ انہیں ایک خاص لقب آغا خان عطا کیا، جس کا مطلب عزت دار یا سردار کے قریب سمجھا جاتا ہے۔ اسی حسن علی شاہ کو پہلا آغا خان مانا جاتا ہے، اور وہ اسماعیلیوں کے 46ویں امام بھی تھے، اور بعد میں شاہ ایران نے اپنی بیٹی کی شادی بھی ان سے کرا دی، جس کے بعد ان کو شہزادے یا پرنس کا درجہ بھی مل گیا۔ اور اسی روایت کی وجہ سے آج تک آغا خان کو پرنس کہا جاتا ہے، چاہے وہ کسی ملک کے بادشاہ نہ بھی ہوں۔ تو اب آتے ہیں موجودہ دور کی طرف۔ پرنس رحیم الحسینی کے والد پرنس کریم آغا خان چہارم فروری 2025 میں انتقال کر گئے۔ اس کے بعد امامت کا منصب پرنس رحیم کو ملا اور وہ آغا خان پنجم بن گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخر انہیں اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے؟ ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ وہ دنیا بھر میں اسماعیلی کمیونٹی کے روحانی پیشوا ہیں، لیکن اس سے بھی بڑی وجہ ان کا فلاحی اور انسان دوست کام ہے۔ آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک دنیا کے 30 سے زائد ممالک میں کام کر رہا ہے، جہاں تعلیم، صحت، غربت کے خاتمے اور معاشی ترقی کے لیے بڑے پیمانے پر منصوبے چلائے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں آغا خان یونیورسٹی اور آغا خان ہاسپٹل ان کی خدمات کی واضح مثال ہیں، جہاں اعلیٰ معیار کی تعلیم اور صحت کی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ ناظرین، اسماعیلی کمیونٹی کو دنیا بھر میں ایک تعلیم یافتہ، مہذب اور پرامن کمیونٹی کے طور پر جانا جاتا ہے، اور ان کا شرح خواندگی بہت زیادہ ہے، اور وہ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کی ترقی میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ پاکستان میں بھی یہ کمیونٹی معاشی، تعلیمی اور سماجی شعبوں میں نمایاں خدمات سر انجام دے رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ان کے روحانی پیشوا کی آمد کو نہ صرف ایک مذہبی بلکہ ایک سفارتی اور سماجی اہمیت بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو ریاست پاکستان ان کی خدمات کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں اعلیٰ لیول کا ایک پروٹوکول فراہم کرتی ہے، اور یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ اسماعیلی روایت کے مطابق امام خود
اپنی زندگی میں اپنے بعد آنے والے امام کا تعین کر دیتے ہیں، اور اسی روایت کے تحت پرنس رحیم الحسینی کو اگلا امام مقرر کر دیا گیا۔ تو اب اپنے اس دورے کے دوران وہ مختلف علاقوں کا دورہ کریں گے اور اپنی کمیونٹی سے ملاقاتیں کریں گے، ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیں گے، اور پاکستان میں اپنے اداروں کے کام کو مزید مضبوط بنانے کے لیے انیشیٹو بھی لیں گے۔ 5 روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد وہ واپس سوئٹزرلینڈ واپس روانہ ہو جائیں گے، جہاں سے وہ عالمی سطح پر اپنے فلاحی نیٹ ورک کی قیادت جاری رکھیں گے۔ یہ جو کہانی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے صرف ایک پرسنالٹی کی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے سسٹم کی ہے جہاں روحانیت، تعلیم، خدمت اور انسانیت کے اصولوں پر قائم ہوتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آغا خان کا نام دنیا بھر میں احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ کچھ انفارمیشن اگر کوئی دائیں بائیں ہو گئی ہو یا سیاق و سباق سے ہٹ گئی ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔